والمحمولہ الحد الاکبر فیہ. تو اب کہتے ہیں فنضع الاصغر والاکبر کل منہما علی حدۃ. اصغر کو بھی علیحدہ رکھ لیجئے عالم کو، حادث کو بھی علیحدہ کیجئے، پھر دیکھیں گے. ثم ثانیاً نطلب کل ما یمکن حملہ علی الاصغر. اصغر پر کون کون سے محمولات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے تھا اصغر عالم، اس پر متغیر آ سکتا ہے، قیام آ سکتا ہے، نوم آ سکتی، جو محمولات اس کے بن سکتے ہیں ان کو پہلے دیکھیں گے. اسی طرح اکبر پہ کیا آتے ہیں؟ ہم نے کہا نا کل متغیر حادث، آیا قدیم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے محمولات کو بھی دیکھیں گے. وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ عَلَيْهِ. ان دونوں کو دیکھیں گے کن کن چیزوں پر یہ بولا. یہ پہلے تو بنے نا کہ موضوع، ان کے محمولات ڈھونڈیں گے، اب انہیں محمول بنائیے، ان کے موضوعات کو ڈھونڈیے کہ یہ کن پر بولے جا سکتے ہیں. وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ عَلَيْهِ خاص واؤن کانا جنسن، جس پر حمل ہوتے ہیں، نوعن ہو او فصلا او خاصتا او عرض آمن عرض آمن. ونطلب ایضا کل ما یمکن صلبہ عن کل واحد منہما. پھر دیکھیں گے کون سے قضیے ہیں جو ان پہ صادق نہیں آتے، کون سے محمولات ہیں. یعنی وکل ما یمکن صلب کل واحد منہما منہ. پھر یہ دونوں کن کن کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، صلب ہوتے ہیں. فَتَحْصُلُ عِنْدَنَا عِدَّةُ قَضَايَا. جب اتنے محمولات بنائے، سلبیہ بنائے، تو ہمارے پاس ایک پورا ذخیرہ قضایا کا اکٹھا ہو جائے گا. قضایا حملیتن ایجابیہ و سلبیتن. جہاں سلب کریں گے سلبیہ ہوگا، جہاں حمل کریں گے حملیہ. یہ دو کام کر لیے، ان کو اکٹھا کر کے رکھ دیا. ثم ثالثا ثم ننظر فیما حصلنا علیہ من المعلومات. یہ معلومات جو ہم نے حملیہ وغیرہ حاصل کیا دیکھیں گے. فنلائم بین القضایا التی فیہا الحد الاصغر. ان میں دیکھیں گے یہ حد اصغر مثلا عالم کہاں کہاں درست ہے، کہاں کہاں درست نہیں ہے. یکون موضوعا او محمولا من جہت. ان میں وبین القضایا التی فیہا الحد الاکبر دیکھیں گے کہ حد اکبر کن کن قضیوں میں موضوع بنتی ہے، معمول بنتی ہے، کہاں کہاں یہ جا سکتی ہے، موضوعا او محمولا من جہت اخرى. فاذا استطعنا ان نلائم بین قضیتین من الطرفین قہرن. جب ہم ان کو آپس میں ملائیں گے دونوں کو، موضوع کو بھی محمول کو بھی، حد اصغر کو حد اکبر کو، جب قضایوں پر حمل کریں گے دیکھیں گے تو قہرن ہم سے کیا ہے، یتعلف منہما شکل من الاشکال. دیکھیں گے دونوں میں موضوع بنتی ہے، دونوں میں محمول بنتی ہے، ایک میں موضوع ہے ایک میں معمول. کوئی نہ کوئی شکل اربع میں سے نکل آئے گی. متوفرتاً فیہ شروط، کہ وہی شرائط جو ہم نے اشکال کے بتلائے تھے وہ بھی جمع ہو جائیں گے حاصل. اگر ایسا ہو گیا تو فقد نجحنا، ہم کامیاب ہوئے. واستطعنا ان نتوصل الی المطلوب، پھر ہم اپنے مطلب کو اسی مجہول کو ثابت کر لیں گے. وَإِلَّا فَعَلَيْنَا نَلْتَمِسَ طَرِيقًا آخَرَ. پھر اس طریقے سے تو ہم بے فائدہ رہے، اس کان کنی سے تو کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو کوئی اور طریقہ پھر ڈھونڈیں گے جس سے مجہول کو حاصل کریں گے. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ عَيْنًا نَتَّبِعُ إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ قَضِيَّةً شَرْطِيَّةً. یہی کام، یہ تو ہم نے کہا قضیہ حملیہ تھا، العالم حادث کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اگر کوئی شرطیہ ہو تو یہی طریقہ وہاں بھی، کن کن کا شرطیہ بن سکتا ہے، کن کا یہ حملیہ شرطیہ بن سکتا ہے. اگر دونوں شرطیہ ہو پھر ہر ایک کے ڈھونڈیں گے کہاں کہاں شرطیے ہیں، کہاں کہاں شرطیے سالبہ ہیں. پھر ان سے ہمیں شرطیہ کو پھر حملیہ بنانے سے نتیجہ نکال سکیں گے، جیسے ہم نے پہلے بتلا. کہتے ہیں ہذہ طریقہ تو تتبع یا نتبع. تتبع اذا كان المطلوب قضیۃ شرطیۃ فنؤلف معلوماتنا من قضایا شرطیۃ اذا لم نختر الجاء الشرطیۃ الى حملیۃ لازمۃ. شرطیہ سے بنائیں گے، اگر آپ شرطیہ کو حملے کی طرف نہ لوٹائیں تو شرطیہ سے بنائیں.
اگر شرطیہ کو حملیہ کے لوٹایا تو پھر وہی طریقہ حملیہ علاوہ وہاں بھی اختیار کریں. وَإِذَا أَرَدْنَا حَلَّ الْمَطْلُوبِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ الْاِسْتِثْنَائی کہتے ہیں نَتَّبِعُ مَا یلی. یہ تو قیاس اقترانی حملی تھا. اگر آپ قیاس شرطی سے آپ مطلوب استثنائی سے حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہمیں طریقہ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ نتیجہ یا دے گا یا نہیں دے گا. ولا نفحص عن کل ملزومات المطلوب. دیکھیے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پانی معتصم ہوتا ہے. اس پانی کے سارے لوازم کو اکٹھا کیجیے. ملزومات اس کے جو ہے نا لوازم کہ کن کن کو یہ ملزوم ہے، یعنی اس کے لوازمات کتنے. ان کل ملزومات المطلوب ان کل لوازم ہی، اس کے لوازمات کتنے ہیں اور یہ کن کن کو لازم ہے. ثم ان کل ملزومات نقیضہ، پھر ہم ہر لازم کی نقیض کو دیکھیں گے. ان کل لوازم ہی اور نقیض کے لوازم کو دیکھیں گے. یہ سارے اکٹھا کریں گے علیحدہ. ثم ثانیہ نفحص عن کل ما یعاند نقیضہ، پھر دیکھیں گے کون سی ایسی ہے کہ نقیض اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یا مثلا جمع ہو سکتی ہے اٹھ بھی سکتی ہے، یا اٹھ سکتی ہے جمع، یعنی قضیہ منفصلہ بنتا ہے حقیقیہ یا مانعۃ یا مانعۃ القلوب بنتا ہے. کل ما یعاند نقیضہ صدقا و کذبا او صدقا فقط او کذبا فقط. صدقا کے جمع، کذبا کے معنی مانعۃ القلوب. یہ دیکھیں گے. ثم نؤلف ثالثا نؤلف من الفحص الاول قضایا متصلۃ اذا وجدنا ما یؤلفها. اگر کچھ ہمیں مل گئے کہ قضیہ متصلہ بنا سکیں گے تو بنائیں گے. اگر نہیں ملا کوئی ایسا کہ جس سے قضیہ متصل بنا سکیں، اس وقت نستثنی عین المقدم، عین مقدم کو نکالیں گے. ونقیض التالی من کل من القضایا المؤلفہ، وہاں جو عین ہوگا اس کی استثناء کریں گے. وہاں جو کیا ہوگا اس کی تالی کی نقیض کو کریں گے. قضایا المؤلفہ ایما یسے یتالف من قیاس استثنائی اتصالی. یہ کہتے ہیں جو بھی ان میں سے صحیح ہوگا تو اس سے قیاس استثنائی اتصالی بن جائے گا، مطلوب کو ثابت کر لیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ او یہ کہتے ہیں نؤلف من الفحص الثانی، ہم نے معاند قضیہ دیکھا، مانعۃ الجمع بنایا، مانعۃ القلوب بنایا، اس سے ہم فحص کر کے تعلیف کریں گے قضایا منفصلۃ حقیقیۃ، یا منفصل حقیقیہ بنائیں گے. او من اختہا، ہاں یعنی منفصل حقیقی کی جو اختہا دو بہنیں ہیں، مانعۃ الجمع اور مانعۃ القلوب. اذا وجدنا ایضا، اگر بن سکتا ہے، ما یؤلفها ونستثنی عین الجزء الاخر، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے بتلا ہے کہ جزء آخر کا عین کریں گے المعاند للمطلوب، اور نقیضہ ونستثنی نقیض الجزء الاخر، پھر جزء آخر کی نقیض کو استثناء کریں گے. فی جمیع القضایا المؤلفہ فایہا یس، جو نقیض صحیح نظر آئے گی یا استثناء صحیح نظر آئے گی تو یہ تعلق بہ قیاس استثنائی انفصالی ننتقل من مثلا من ہو المذموم. ہم عدد کو دیکھیں گے، عدد کہاں کہاں صادق آتا ہے، درختوں پہ صادق آتا ہے، زمین پہ صادق آتا ہے، فلاں پہ صادق آتا ہے. کہاں نہیں آتا ہے، مثلا خدا پہ نہیں آتا ہے مثال کے طور. تو ہم اب قضایا بنائیں گے، کہیں گے العدد اما دیکھتا ہے یا دگنے ہوتے ہیں یا تنہا زوجن اما فردن. ہم نے بنا لیا، فرض کر لیا اس کا قضیہ ہم سے منفصل حقیقیہ بنا لیا ہم نے. تو اب ہمارا مطلوب تھا یہ زوج ہے، ہم یہ دو پڑے تھے، ہمیں یہ ثابت کرنا تھا زوج ہے. تو ہم کہیں گے العدد اما زوجن و اما فردن وہذا لیس بفرد، تو نتیجہ آ جائے گا زوجن. ایسا استعمال کریں گے. یہ سارا پہلے بتلا رہے. یہ ہے کہتے ہیں 4 حرکتیں کریں گے معلومات سے مجہول تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ مجہول کا موضوع محمول دیکھیے، مقدم تالی دیکھیے. اب موضوع کو دیکھیے کہاں کہاں صادق آتا ہے کہاں نہیں آتا. ہاں معمول کو دیکھیں کہاں صادق آتا ہے کہاں نہیں آتا، کہاں دونوں صادق آتے ہیں دونوں صادق نہیں. بعین ہی تالی وغیرہ میں اس سے کوئی نہ کوئی شکل
बन जाएगी। जब बन जाएगी तो हरकतुल, पांचवा अक्ल मिनल मालूमात है इलल मजहूल है। आप उस वक़्त मालूमात से मजहूल की तरफ पहुंच जाएंगे। वहां हरकत आखिर मरहतन मिनल फिक्र, फिक्र यानी नजरिया मजहूल को हासिल करने का आखिरी मरहला यही है और नतीजा निकालने का। इंदमा यतिम लहू तालीफ क़ियास मुंतज, अगर आपने कियास नतीजा आवर बना लिया उनसे, हाँ, तो फिर आएगा फ़इन्नहु ला बुद्दा अन यंतक़िला मिन्हु या युंतक़लु मिन्हु इला नतीजा अल्लती तकूनु हियल मतलूब, और यही नतीजा जब आएगा तो हिया हल्लुल मुश्किल, उस मजहूल को आपके लिए हल कर देगा। मसलन उलमा ने रहमत उठाई है, ये तो इन्होंने तरीका बतलाया है। अगर हमारे सामने कोई सामने और नजरियात जदीदा है और आपने साबित करना हो तो उसका एक तरीका बतलाया, फार्मूला। वरना साबका नजरियात के हल के लिए उलमा ने सारी मेहनत करके बतला दी है कि अगर आपने आलम को हादिस साबित करना है तो उसका यही आलम मुतगय्यर। हमने देखा है तगय्युर ही सादक आता है, आलम पर कदीम सादिक नहीं आता, और तगय्युर महमूल होता है। हाँ, इसका आलम मुतगय्यर आलम पर मौजू नहीं होता। हाँ, फिर आगे कहेंगे हर मुतगय्यर जो होता है ना, हमने देखा है पहले नहीं होता, बाद में वजूद आता है। हादिस के माने यही है। तो अब अक्ल का हारन वाज़ेह नतीजा ले लेगी, मजबदी ही है, नतीजा लेगी कि अल आलम हादिस, ये मतलूब आपको हासिल हो जाएगा। अब आते हैं कुछ कियासात हैं मुरक्कब। मुरक्कब का नाम क्या है, मैं खुलासा बताता हूँ आपको। ये है कि देखिए, आपने कहा अल आलम हादिस अल आलम मुतगय्यर, अगर तो ये बदी ही है तो अब फौरन दूसरे कज़िये की तरह। लेकिन अगर आलम के माने आपको समझनी है क्या है, तो इसके लिए फिर कज़ाया की जरूरत पड़ेगी। आलम को साबित करने के लिए जाए ढूंढे, बदाहत तक पहुंचे। अगर फार्म के लिए मुतगय्यर बदी है, हर एक मानता है, विजदान, तो ठीक है। अगर मुतगय्यर क्या है, हम नजरिया, तो फिर इसको साबित करने के लिए पहले आएंगे उधर कज़ाया दुरुस्त करेंगे जो मुतगय्यर होने को साबित करेगा कि मुतगय्यर है। मैंने इसको देखा पहले नहीं था, फिर हुआ, उसको देखा पहले नहीं था, फिर बाद में हुआ, जवानी पहले बचपन था। ये सारे मुतगय्यरात से आप कज़ाया से मुतगय्यर होना साबित करेंगे, कज़ाया से। फिर उसके बाद साबित करेंगे अल आलम मुतगय्यर हो गया साबित, फिर कज़िया बनाएंगे नतीजे तक। तो ये कियास मुरक्कब कहलाता है। एक कियास से नतीजा नहीं निकल रहा, और ये जरूरी है। कहते हैं जब तक सुगरा और कुबरा बदी ही नहीं होंगे तब तक नतीजा बदी ही नहीं आएगा, ज़न्नी आएगा। लिहाजा बदी बनाने के लिए आपको मुमकिन है कभी कितने दलाइल, कियास के माने दलाइल है, दलाइल देने पड़ेंगे कि जिससे आलम साबित करेंगे, फिर तगय्युर साबित करेंगे, फिर हर मुतगय्यर को हादिस साबित करेंगे, तब आलम हादिस साबित होगा। अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए तो पहले कितने कियास हैं, हर जुज़ को हमने साबित करना है, कियास बनाना है, तो फिर उनका नाम फिर सबका मिला के कहेंगे जी ये कियास मुरक्कब से नतीजा निकला है, फौरन एक कियास बदी से नहीं निकला है। इसे कह रहे हैं कियास मुरक्कब, इस्तिलाह इसकी कियास मुरक्कब किया। ये बयान करेंगे फिर इसके बाद कियास और बतलाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कियास की दो किस्में फरमा रहे हैं, एक कियास बसीत है, एक कियास मुरक्कब है। कियास बसीत वो मजहूल या कसबी या नजरी जिसे हम मालूमात से हासिल करते हैं। एक चीज कसबी है, मोहताज नजर और फिक्र है, या नजरी कह दीजिए, या मजहूल है, मोहताज नजर और फिक्र है, यानी मोहताज इस्बात है। जब तक इस्बात नहीं होगा वो तस्लीम नहीं की जाएगी। हम इसको मालूमात से साबित करते हैं। अगर वो मालूमात इससे साबित करते हैं, उसका नाम हम सुगरा और कुबरा कहते हैं, बदीही हुए तो ये मजहूल कसबी या नजरी
فقط انہی سے ثابت ہو جائے گا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایسے قیاس کا نام کیا ہے؟ قیاس بسیط ہے، جس کی آپ کو ساری بحث شکلیں وکلیں بتلائے ہیں، عملیائی، اقترانی اور استثنائی، اور پھر ان کو کیسے منحل کرنا ہے، یعنی بدیہیات کی طرف۔ اور اگر آپ کا مطلوب اور جسے ثابت کرنا ہے نظری ہے، کسبی ہے، جس سے ثابت کر رہے ہیں وہ بھی نظری ہے، تو پھر نظری کو تو نظری سے، کسبی کو تو کسبی سے ثابت نہیں کیا جاتا۔ لہذا وہ کسبی گویا ایک نیا ہمارے پاس مجہول ہو گیا، پہلے اسے ثابت کریں۔ ہاں، اگر دونوں ہیں دونوں کو ثابت کریں پھر یہ نتیجہ ثابت ہوگا، اور اگر ایک ہے تو ایک کو ثابت کریں، ایک بدیہی ہے مثلا، ایک کسبی ہے تو ایک کو ثابت کریں گے۔ پھر اسی طرح سے وہ جو کسبی کو جس سے ثابت کریں گے اگر بدیہی ہوئے تو پھر نتیجہ نزدیک ہو جائے، اگر وہ بھی کسبی ہوئے تو پھر علمہ جرا، اس کا نام ہے قیاس مرکب۔ خلاصہ تو یہی ہے، اب آپ کو اس کی قسمیں بھی بتلائیں گے قیاس مرکب کی۔ کہتے ہیں القیاسات المرکبۃ تمہید و تعریف، پہلے تمہید ہے بعد میں تعریف آئے گی۔ لا بد للاستدلال علی المطلوب من الانتہاء فی التحلیل الی مقدمات بدیہۃ لا یحتاج العلم بها الی کسب و نظر۔ کہتے ہیں کہ مطلوب کو ثابت کرنا، اس پر استدلال کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ تحلیل کریں یعنی مقدمات بنائیں تو بدیہی ہونے چاہیے کہ وہ خود آگے ان کو کسب اور نظر کی ضرورت نہ پڑے، محتاج نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ وَإِلَّا لَتَسَلْسَلَ التَّحْلِيلُ إِلَىٰ غَيْرِ النِّهَايَةِ، اگر وہ خود کسبی ہوئی، وہ مجہول ہوئے۔ دیکھیے ایک مجہول یہ ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جیسے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ خود مجہول ہے، پھر اس مجہول کو بھی ثابت کریں گے، پھر جیسے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ خود مجہول ہے، تو لہذا ہر مجہول کو بدیہی سے ثابت کریں گے تو کہیں آپ کی علمی کاوش رک جائے گی اور وہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ وَإِلَّا لَتَسَلْسَلَ التَّحْلِيلُ، تحلیل سے مراد یعنی ہمارا یہ کام، سمجھ آگے نہیں، صغریٰ کبریٰ سے نتیجہ نکالنے والا کام یہ چلا جائے گا الی غیر النہایہ فیستحیل تحصیل المطلوب۔ کبھی بھی آپ کسی مطلوب کو حاصل نہیں کر سکیں گے، ساری عمر کسبیوں کو ہی حاصل کرتے رہیں، کسبیوں سے اور چلے جائیے۔ بل انتہا الی البدیہیات علی نحوین، لہذا نتیجہ نظری، مجہول نظری کو بدیہی تک پہنچانے کے دو طریقے کہ بدیہی حاصل کریں اور اس کو اس نتیجے کو ثابت کریں۔ انما الانتہاء الی البدیہات علی نحو تارۃ ینتہی التحلیل من اول الامر الی کسب مقدمتین بدیہتین، اصلا ابتدا میں ہی تشکیل آپ نے ایسی دو مقدمے کی ہے کہ وہ دونوں بدیہی ہیں، فیقف، پھر تو آگے جانے نہیں پڑے گا، ان دو بدیہوں سے ہم نتیجہ لے لیں گے۔ ونحصل المطلوب منہما، ان دونوں سے مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ فیتالف منہما قیاس، ایک قیاس بھی بن جائے گا کہ اس کا نام ہے یسمى بالقیاس البسیط، لأنہ قد حصل المطلوب بہ وحدہ، بسیط سے مراد یہ کہ اسی سے تنہا مطلب ہمارا حل ہو گیا، اس سے آگے نہیں پڑھنا پڑا۔ وہذا مفروض جمیع الاقیسۃ التی تکلمنا عن انواعها واقسام، یہی فرض ہے تمام ان قیاسوں میں کہ جس میں ہم نے بحث کی ہے، قیاس ایسا ہوتا ہے، شکل اول ہے، فلان ہے، یہ ہے، تمام میں یہی ہمارا فرض کر کے ہم نے یہ ساری چیزیں بتلائی ہیں، یہی مقصود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَأُخْرَى يَنْتَهِ التَّحْلِيلُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ إِلَى مُقَدِّمَتَيْنِ، تحلیل کے معنی ہماری علمی کافش گئی ہے دو مقدمے کی طرف جس کے ذریعے سے ہم نے کوئی چیز ثابت کرنی ہے۔ احداہما کسبیۃ، کہ ایک ان میں سے کسبی ہے، ایک بدیہی ہے، یا دونوں فرق نہیں ہے، اور کلاہما کسبیتان،
دونوں کسبی ہیں. فلا یکف الکسب عندہا حینئذ، آپ کا تحصیل علم استدلال یہی نہیں ٹھہرے گا. آپ کسبی کو ثابت کر رہے ہیں کسبی سے، تو ہمارا پہلے اس کسبی کو بھی تو ثابت کرے نا. تو لہذا قیاس انہی دو پہ نہیں ٹھہر جائے گا، نتیجہ انہی دو سے نہیں نکلے گا. حینئذ بل تکون المقدمۃ الکسبیۃ مطلوبا آخر، ایک اور مطلوب ہو گیا ہمارے پاس، ایک اور مجہول نکل آیا. لابد لنا من کسب المقدمات ثانیا لتحصیل، پھر اس کے مقدمات ڈھونڈنے پڑیں گے، اس کے لیے صغرا کبرا ہمیں کوئی بنانا پڑے گا کسب کے لیے، یعنی تحصیل اور استدلال کے. فنلتجی الی تالیف قیاس آخر، کہ اور ایک شکل قیاس بنائے کہ تکون نتیجتہ نفس الکسبیت، یہی کسبیہ اس کا نتیجہ بنے گا. پھر وہ بدی ہوں گے تو یہ گویا نتیجہ بھی بدی ہو جائے گا. اب اس کو آگے چلائیں گے اور پہلا قیاس درست کریں گے. اے ان نتیجۃ ھذا القیاس الثانی تکون مقدمۃ للقیاس الاول، اور پہلے قیاس کو جو ثابت کر یہ مقدمہ بنے گا. پہلے نتیجہ نکالیے پھر آگے اپنا مطلب اول ثابت کیا. ولو کانت المقدماتان معا کسبیتین، یہ تو ہم نے کہا ایک کسبی، اگر دونوں کسبی ہوں تو فلا بد حینئذ من تالیف قیاسین لتحصیل المقدمتین، دو مقدموں سے آپ نے نتیجہ لینا ہے، دونوں مقدموں کے لیے پہلے دو قیاس بنائیے، پہلے اسے ثابت کیجئے پھر آگے چلیے. ثم یہ ہے ایک مطلب، اسے کہتے ہیں مقدم قیاس مرکب، آگے بتلائیں گے. ثم ان هذه المقدمات المؤلفة ثانيا لتحصيل مقدمة القياس الاول، یہ کہتے ہیں یہ مقدمات یعنی صغرا کبرا جس کو ہم نے بنایا ہے قیاس اول کے مقدمے کے لیے ہم نے تالیف کیا ہے، اور مقدمیت ہی امکانت یا مقدمیت کے لیے ایک کے لیے یا تحصیل قیاس مقدمت الاول اور مقدمت ہے لفظ ہے، یا دونوں مقدمے کے لیے ہم نے دو قیاس جو بنائے ہیں. یہی قیاس امکانت کلھا بدیہۃ وقف علیہ الکسب، پھر وہیں ٹھہر جائے گا کسب، نتیجہ لیں گے، آس نتیجے کو صغرا کبرا بنا کے آگے پہلا مطلب ثابت کر لیں گے. وَإِنْ كَانَتْ بَعْضُهَا أَوْ كُلُّهَا كَسْبِيَةً احتاجت الى تالیف حقیقت بعددها، جتنے مقدمے کسبی ہوں گے اتنے ہمیں قیاس اور بنائیں گے. وَهَكَذَا حَتَّى نَقِفْ فِي مَطَافِنَا عَلَى مُقَدِّمَاتٍ بَدِیہَةٍ، چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے چکر میں اس دوڑ میں ایک بدیہی تک پہنچیں کہ لا تحتاج الى کسب ونظر، کہ اس کے بعد اس کو ضرورت نہ ہو. ومثل هذه التالیفات المترتبۃ التي تكون نتیجۃ احدها مقدمۃ فی الاخر، اس قسم کے تالیفات یعنی قضایا بنانا صغرا کبرا کہ جس کا نتیجہ ان میں سے ایک کا دوسرے قیاس کا مقدمہ بنتا ہے، لینتہی بها الی مطلوب واحد، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک مطلوب اول کو ثابت کر سکیں. هو المطلوب الاصلی، اور وہی مطلوب اول کیا ہے؟ مطلوب اصلی ہے. مثلا العالم حادث ہم نے ثابت کرنا ہے، اس کے لیے کتنے قیاسات کو مقدمات بنا کے ہیں، ان کا نام القیاس کہتے ہیں. هو المطلوب اصلی، هذه التالیفات تسمى القیاس المرکب، اس کا نام قیاس مرکب رکھا جاتا ہے. لأنه يترکب من قیاسین، اور اکثر یا دو قیاسوں سے مرکب ہوگا اگر ایک کسبی ہوا، یا دو قیاسوں سے ہوگا اگر صغرا کبرا دونوں کسبی ہوئے. فالقیاس المرکب اذن هو ما تألف من قیاسین فاکثر، دو قیاسوں یعنی دو شکلوں سے یا اس سے اکثر لتحصیل مطلوب واحد. یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وافی کثیر من الاحوال نستعمل القیاسات المرکبۃ، کہتے ہیں بہت سے مطالب میں، احوال کے معنی بہت سے مطالب میں ہم اکثر قیاس مرکب استعمال کرتے ہیں کیونکہ بدیہی مقدمہ پہلا نہیں ہوتا. فلذلک قد نجد فی بعض البراہین مقدمات کثیرۃ فوق اثنتین، ہم بعض دلیلوں میں خلافت کی ہوں، نظریات زمینی ہوں، آسمانی ہوں، ان میں ہم دیکھتے ہیں برہان
میں مقدمات کثیرہ فوق اثنتین مسوقۃ لمطلوب واحد، ایک مطلب کے لیے لائے جاتے ہیں. فَيَظُنُّهَا مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ إِنَّهَا قِيَاسٌ وَاحِدٌ، وہ گمان کرتا ہے ایک قیاس ہے، حالانکہ کئی قیاس ہیں جو ایک قیاس کے لیے لائے جا رہے ہیں. جس کو اطلاع نہیں ہے وہ سمجھتا ہے قیاس واحد واحد فی الحقیقت ترد الی قیاسات متعددہ. جتنے مقدمات ہیں وہ اتنے قیاسات متعددہ تشکیل پائیں گے، متناسقۃ علی النحو یعنی متلائمۃ علی النحو الذی قدمناہ. وانما حذفت منہ النتائج المتوسطہ، تو ہے تو وہ نتیجہ اس نتائج متوسطہ کو حذف کر کے نتیجے کو مقدمہ بنا لیتے ہیں. اور بعض المقدمات علی طریق القیاس المضمر، اور جیسے کل پڑھایا تھا مضمر ہوتا ہے کہ ساتھ ہی نتیجہ ذکر کر دیتے ہیں. التی تقدم شرحہ و ارجاعها الی اصلها قد یحتاج الی فتنۃ و ذریۃ. ہاں عقل مندی اور درایت چاہتا ہے کہ آدمی سوچے کہ یہ دو قیاس ہیں یا ایک قیاس ہے. اب کہتے ہیں اقسام القیاس المرکب، یہ آسان ہے کہ اس کو پڑھ دیتے ہیں. علامہ تقدم ینقسم القیاس المرکب الی موصول و مفصول. قیاس مرکب کی دو قسمیں، موصول اور مفصول. یہ اصطلاح ہے ان کی. الموصول وهو الذی لا تطوی فیہ النتائج، جس میں نہیں لپیٹے گئے نتائج، علیحدہ علیحدہ نتائج ساتھ نہیں ملائے گئے. بل تذکر مرتن نتیجتن لقیاسن، تذکر مرتن نتیجتن لقیاسن و مرتن مقدمتن لقیاسن آخر. مثلا بقولی کا مثلا کل شاعر حساس، ہاں یہ ہے الف. و کل حساس یتعلم، ہر حساس کو تکلیف ہوتی ہے تو نتیجہ کل نکلے گا کل شاعر یتعلم. پھر یہی نتیجہ آپ لے لیں گے کل شاعر یتعلم ثم تاخذ هذا النتیجہ فتجعلها مقدمۃ لقیاس آخر. ایک اور قیاس کا صغرا کبرا بنا لیں گے. لینتج المطلوب الاصلی الذی سقط لاجلہ القیاس المتقدم، کہ جس کے لیے یہ آپ نے قیاس مقدم بنایا ہے نا، اس کو پھر اس کے لیے مقدمہ بنائیں. فنقول مثلا من راس کل شاعر یتعلم، یہ پہلے قیاس کا نتیجہ ہے. وکل من یتعلم قوی العاطفۃ، جو بھی زخم خوردہ تکلیف دہ ہوتا ہے اس کی عاطفہ ہاں جو ہے نا وہ قوی ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل شاعر قوی العاطفۃ. آپ ثابت کرنا تھے اصل میں یہی قیاس تھا، کل شاعر قوی العاطفہ. عاطفہ یعنی اندرونی کیفیت جو میلان کی ہوتی ہے، قوت کی ہوتی ہے، یہ قوی ہے. اب اس کو اگر پہلے ثابت کریں کل شاعر یتعلم وکل من یتعلم قوی العاطفہ، تو یہ کل شاعر یتعلم کو بھی تو ثابت کرنا پڑے گا نا. سمجھا کہ نہیں؟ شاعر ہمیشہ دکھی ہوتا ہے عشق معشوقیت میں، محبت میں، تو پھر ہر شاعر متعلم ہوتا ہے، آگے چلتا ہے، شعر میر لکھتا ہے. یہ بھی تو آپ ثابت کریں گے نا. تو آپ نے اس کے ثابت کرنے کے لیے پہلا قیاس بنایا، وہ بن جائے گا قیاس مقدمہ اس نتیجے کے لیے. اس نتیجے کو صغرا بنایا، کبرا اپنا آپ کا تھا، اس نتیجہ نکلے گا. یہ ہے قیاس ہے کہتے ہیں موصول، کہ ملے ہوئے ہیں، نتیجہ خلط ملط نہیں ہے، پتہ ہے وہ قیاس علیحدہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، پھر اس کو ہم نے علیحدہ دوسرا قیاس بنایا، اصل مطلوب کو ہم نے ثابت کیا ہے. اب آتا ہے المفصول وهو الذی فصلت عنہ النتائج وطوبعت. نتائج علیحدہ کیے گئے ہیں اور انہیں لپیٹا گیا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ نتیجہ کس قیاس کا ہے. فلم تذکر، ذکر نہیں کیا جاتا. کما تقول فی المثال المتقدم، اسی مثال میں دیکھ کل شاعر حساس وکل حساس یتعلم. شاعر حساس ہے اور ہر حساس کیا ہے؟ متعلم ہوتا ہے. یہ ہر حساس متعلم ہوتا ہے، آگے آپ نتیجہ نہیں نکلتے. یوں کہتے ہیں وکل من یتعلم قوی العاطفۃ، فوراً نتیجہ دیکھیے نا.
لے لیا، حالانکہ اس کا پہلے نتیجہ لیتے کہ کلو شاعر یتعلم، بات ہے کلو من یتعلم کبھی العاطفہ ہوتا نا تو پھر نتیجہ نکالتے کلو شاعر کبھی العاطفہ تھے، یہ نکالے کہ نہیں اس نے اس کو علیحدہ نہیں بنایا. فہذی عین النتیجہ سابقۃ فی الموصول والمفصول اکثر استعمال. اچھا ختم ہو گیا، تو ہے علیحدہ علیحدہ، ان کو پورا دیکھیں نا، قیاس نہیں بنایا. کلو شاعر حساس، کلو حساس یتعلم، اب نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ کلو شاعر یتعلم ہوتا نا، نہیں بے ذکر نہیں کیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس نتیجے کو